لائق سب تعظیم و تکریم قابل قدر علماء کرام، بالخصوص حضرت اقدس شیخ الحدیث استاد محترم مولانا محمد اکبر صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، حضرت اقدس حضرت علامہ ابو العارف عبد البر محمد قاسم صاحب مدیر جامعہ حاضہ، قابل قدر اساتذہ اکرام، اور اس گلشن قاسم العلوم کے وہ مہکتے ہوئے عظیم پھول جنہوں نے آج دستار فضیلت حاصل کی ہے، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، قرب و جوار، دور دراز سے تشریف لانے والے تمام مسلمان بھائیوں، میرے لیے آج انتہائی سعادت اور یہ خوشی کے لمحات ہیں۔ جامعہ قاسم العلوم یہ درسگاہ میری مادر علمی ہے۔ اس درسگاہ میں امام المحدثین علامہ شریف کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت اقدس مولانا محمد اکبر صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتہم اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القادر قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان اساتذہ کے سامنے زان و تلمس طے کر کے آخری سال کی حدیث کی تمام کتابیں میں نے اس جامعہ میں پڑھی ہیں، اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور اعزاز سمجھ رہا ہوں کہ ان بزرگوں نے ہمیں پڑھایا، سمجھایا، دین سکھایا۔ ان کی باتیں جو میں مختلف مقامات پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، آج 20 سال کے بعد وہی سبق اپنے اساتذہ کو سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، جامعہ قاسم العلوم یہ ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت اقدس مولانا محمود رسول صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ اعلان فرما رہے تھے کہ جامعہ کا 50 سالہ فضلاء کا ایک عظیم اجتماع انشاءاللہ ربیع الاول کی بہاروں میں انعقاد پذیر ہوگا۔ اس میں ان تمام فضلاء کو اکٹھا کیا جائے گا۔ آپ یقین جانیے اس جامعہ کے نام کی نسبت ہی بڑی عظمت والی ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ فیصل کے پاس بیٹھے تھے، ایک غیر مکلف نے وہاں سوال کیا، کہا کہ آپ کے مدرسے کا نام قاسم العلوم ہے اور آپ اس کی نسبت مولانا قاسم نانوتوی کی طرف کرتے ہیں۔ گویا وہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ یہ بدعتی اور مشرک مزاج لوگ ہیں، اپنے بڑوں کے علوم کی بات کرتے ہیں، نبوت کے علم کی طرف ان کا کوئی توجہ یا ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس فقیہ وقت کو بڑا ذہین بنایا تھا۔ مفتی محمود مرحوم نے برجستہ جواب دیا، فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے؟ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے اور رحمت کائنات کی اپنی صفت قاسم ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اور اس عطا سے مراد علم ربانی ہے، تقسیم کرنے والے آمنہ کے در یتیم ہیں۔ اس لیے ہم نے اس جامعہ کا نام قاسم العلوم رحمت کائنات کے اسم گرامی نام نامی سے منسوب کیا ہے۔ پھر اس قاسم العلوم کو اس مرد غازی سے بھی ایک بہت بڑی نسبت ہے، کیونکہ آج ایک عظیم مجاہد جیسے محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر تشریف لا رہے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ دینی مدارس اور جہاد کا یوم اول سے ایک جوڑ ہے۔ آپ کی یقین جانیے کہ وہ مرد درویش جو عرب کی دھرتی سے چلا تھا، ملتان کے قلعے پر آ کر جس نے اسلامی پرچم لہرایا تھا اور یہ پورا علاقہ فتح کرتے ہوئے آیا تھا، میری مراد محمد بن قاسم ہے۔ اس نوجوان کے نام سے بھی اس جامعہ کو ایک بڑی نسبت تھی کہ یہاں پر ایک ایسی دینی درسگاہ قائم ہو جس کی نسبت اس کے ساتھ بھی ہو، اس لیے کہ اس کے آخری قدم اس شہر تک آئے تھے، اس لیے یہاں قاسم العلوم قسم کے بنیاد رکھا گیا۔ اور پھر اس ادارے کی بنیاد رکھنے والوں میں شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی، جس کو دنیا نے شیخ الاسلام بھی کہا، شیخ العرب والعجم بھی کہا، حضرت درخواستی مرحوم نبر اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے میں اس وقت بیمار تھا جب حضرت نے مجھے حکم دیا قاسم العلوم کے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جانا ہے۔ اس قدیم قاسم العلوم کی عمارت جہاں پر آج قاسم العلوم بنا ہوا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے جس جگہ سید مدنی کے قدم تھے
وہاں دارالحدیث بنی، جس جگہ ان کی نظر پڑی وہاں پہ دارالقرآن پڑھا، آمنے سامنے دونوں عمارتیں ہیں، وہاں پر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم ہوتی اور یہاں پہ حدیث کی تعلیم دی جاتی۔ اور یہ مدارس کی برکت ہے۔ دینی مدارس جگہوں کے محتاج نہیں ہوتے، دینی مدارس عمارتوں کے محتاج نہیں، دینی مدارس ان طرح دیواروں کے محتاج نہیں۔ ان مدارس کا تشخص یہ ہے کہ استاد اور شاگرد اگر انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں وہ دارالعلوم دیوبند بن جاتا ہے۔ استاد اور شاگرد اگر کسی قبرستان میں جس جگہ پر بھنگی اور چرسائی بیٹھ کر بھنگ نوچو وہاں پر بیٹھ کر رگڑتے ہوں وہاں بیٹھ جائیں وہ قاسم العلوم بن جاتا ہے۔ استاد اور شاگرد اگر کسی جگہ پر ایک مندر کی عمارت کے سائے میں بیٹھ جائیں وہاں خیر المدارس بن جاتا ہے۔ استاد اور شاگرد کسی قبرستان کی اوٹ میں بیٹھ جائیں وہاں پر جامعہ مخصوص بن جاتا ہے۔ یہ مدارس اس چیز کے محتاج نہیں ہوتے، حسین عمارتیں ہوں تب یہاں تعلیم ہوگی، درسگاہیں ہوں تب یہاں تعلیم ہوگی۔ یہ تو ہمارے اکابر کو اللہ جزائے خیر عطا کرے، کاشے کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے، لوگوں سے بھیک مانگ کے یہ عمارتیں تعمیر کر کے ان طلباء کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر یہ عمارتیں ہم سے چھین بھی لی جائیں جیسا کہ ہر دور میں ارباب اقتدار اور کفر کی طاغوتی طاقتیں کرتی آئی ہیں، یہ ادارے نہ بھی رہیں تب بھی یہ طلباء بھی رہیں گے، علماء بھی رہیں گے، اساتذہ بھی رہیں گے، طالب علم بھی رہیں گے۔ ان درختوں کے سائے میں بیٹھ کر قرآن و سنت پڑھایا جائے گا، انتفاعیوں پہ بیٹھ کر قرآن و سنت پڑھایا جائے گا، پلاٹوں میں بیٹھ کر قرآن و سنت پڑھایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں سڑکوں کے کناروں پہ بیٹھ کے یہ قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے۔ ہم عمارتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہماری نسبت کتاب و سنت کے ساتھ ہے۔ جہاں استاد اور شاگرد بیٹھ جاتا ہے وہیں پہ درسگاہ بن جاتی ہے۔ دیکھیں بھی جتنا بڑا مجمع ہے، میرے گلے کا گلا آپ کے سامنے ہے۔ آج دن کو میں نے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جامعہ اسلامیہ ڈیرہ غازی خان میں، رات لاہور تھا، پرسوں فیصل آباد تھا، دن رات کے سفر اور مسلسل جلسے ہیں، اور یہ آج کل ختم بخاری کا سیزن ہے۔ تقریباً پورے مدارس میں اگلے دن شیخ الحدیث مولانا عبد المجید کہلوٹ پکے والے جو اس جامعہ کے فاضل ہیں، ایک جلسے میں ہم اکٹھے تھے۔ مولانا نے ایک عجیب جملہ کہا، کہہ لگے مولوی صاحب اس سال جتنے جامعات کے عظیم اجتماع ہو رہے ہیں اور کچھ نہ کرو ان جلسوں کے اشتہار اکٹھے کر کے کلنٹن کے نام بھیج دو تو اس کا ہارٹ ویسے فیل ہو جائے کہ اتنے بڑے بڑے جامعات ان لوگوں نے ان درسگاہوں کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ اس کا فضل ہے جس نے اپنے کرم کے ساتھ ان درسگاہوں کو جلا بخشی ہے۔ میں دینی مدارس کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قابل قدر دوستو، یہ مدارس در حقیقت کعبۃ اللہ کی شاخیں ہیں۔ بیت اللہ ہمارا مرکز ہے، بیت اللہ وہ درسگاہ ہے جس کا سنگ بنیاد جد الانبیاء والمرسلین امام الموحدین سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رکھا تھا، اور قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خلیل اور اسماعیل دونوں جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ایک مکان کو تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ پہلی درسگاہ تھی، یہ وہ پہلا گھر تھا جو اللہ کی زمین پہ بنایا جا رہا تھا۔ جنگل بیابان ہے، سنسان ہے، ویران ہے، دور دراز تک کہیں آبادی کا نشان نہیں، پینے کا پانی نہیں، رہائش کی جگہ نہیں، لیکن دو پیغمبر بیٹھ کر اور ستارے کی بنیاد رکھتے ہیں، اور بنیاد پہ پہلی دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اس زمین کو شرف قبولیت عطا کر۔ اور علماء نے اس میں نکتہ بھی لکھا ہے کہ خلیل نے یہ بات اس لیے کہی کہ میرے مالک یہ مکان تیرے شایان شان تو نہیں، تو ذو العرش المجید ہے، تو فاعل لما یرید ہے، تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو عظمت والی ذات ہے، لیکن میری اوقات اتنی ہے کہ میں پتھر تو اکٹھے کر سکتا ہوں، میری حیثیت اتنی ہے کہ میں پتھر پہ پتھر تو جمع کر سکتا ہوں، میری حالت اتنی ہے کہ میں سنگریزے اکٹھے کر کے ایک 4 دیواری تو بنا سکتا ہوں۔ تیرے شایان شان مکان نہیں، لیکن جس کو تو شرف قبولیت عطا فرما، اور اللہ جس کو قبول کرتے ہیں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے پیار کرتے ہیں حاملین عرش فرشتوں کو کہتے ہیں یہ بندہ مجھے پیارا ہے تم مجھ سے پیار کرو۔ وہ فرشتے آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ اس سے پیار کرتا ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں، تم بھی پیار کرو۔ آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ کی یہ پیار
پیارے ہیں تم بھی اس سے پیار کرو. زمین کے فرشتے زمین کی مخلوق پہ اعلان کر دیتے ہیں, پھر ہر انسان ان سے محبت رکھتا ہے. اور آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے, میں نے اور آپ میں سے کسی نے ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا, فاروق کو نہیں دیکھا, عثمان کو نہیں دیکھا, علی کو نہیں دیکھا, معاویہ کو نہیں دیکھا, طلحہ زبیر کو نہیں دیکھا, ہم نے ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا, مالک کو نہیں دیکھا, شافعی کو نہیں دیکھا, احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا, ہم نے جنید بغدادی کو نہیں دیکھا, بائجید بستانی کو نہیں دیکھا, مجدد الفسانی کو نہیں دیکھا, شاہ ولی اللہ کو نہیں دیکھا, قاسم نانوتوی کو نہیں دیکھا, رشید احمد گنگوئی کو نہیں دیکھا. لیکن ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی موجزن ہے کہ ہم اپنے خلاف تو برداشت کر سکتے ہیں, کوئی مجھے اور آپ کو گالی دے ہم اس کو تو سہ سکتے ہیں, ان کے خلاف سننا برداشت نہیں, ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں. اس لیے برداشت نہیں کہ اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے. اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے, اللہ کی مخلوق بھی ان سے محبت کرتی ہے. خلیل نے کہا اللہ میری اس دعا کو قبول کر, اس جگہ کو شرف قبولیت عطا کر. اس قبولیت کا نتیجہ تھا آج پوری دنیا کی توجہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے. وہ پہلی درسگاہ تھی جسے تعمیر کیا گیا. بنانے والے دو آدمی تھے, دونوں پاکیزہ بزرگ, دونوں برگزیدہ انسان, دونوں اولو العزم شخصیتیں, دونوں اللہ کے نبی. ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, ایک خلیل ہے, ایک اسماعیل ہے. اگر مجھے علماء اجازت دے تو پھر میں اس بات کو یوں کیوں نہ کہہ دوں, اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جب کعبے کی تعمیر ہوئی دو ہی تھے, ایک باپ تھا ایک بیٹا تھا, دونوں اللہ کے نبی تھے. جب دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا, وہاں پر جب پڑھانے کا نمبر آیا, ایک استاد تھا ایک شاگرد تھا. استاد بھی محمود تھا, شاگرد بھی محمود تھا. وہاں پر بھی دو تھے, یہاں پر بھی دو تھے. اللہ نے اس جگہ کو اس کو بھی شرف قبولیت عطا کیا, اور پوری کائنات میں دارالعلوم دیوبند کو بھی شرف قبولیت عطا کیا. قابل قدر دوستو, یہ دینی مدارس کعبۃ اللہ کی شاخیں ہیں. اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں, آج میڈیا دنیا کفر ہم پہ الزام لگاتا اور ہمیں یہ تانا دے کے کہتا ہے تم ملا ہو, بنیاد پرست ہو. انہوں نے ملا کو گالی بنایا. اللہ تیرے کرم کے صدقے جاؤں کہ لفظ ملا کو تو نے عزت کا باعث بنایا. وہ ہمیں بنیاد پرست کہتے تھے. میں کہتا ہوں پریشان نہ ہوا کرو, خوشی کرو کہ تمہیں بنیاد پرست کہا گیا ہے. جس کی بنیاد ہوتی ہے وہ حلالی ہوتا ہے, جس کی کوئی بنیاد نہ ہو وہ حرامی ہوتا ہے. اور ہماری تو بنیاد اتنی مضبوط ہے, ہماری بنیادوں میں خلیل کا ہاتھ ہے, ہماری بنیادوں میں اسماعیل کی قربانی ہے, ہماری بنیادوں میں رحمت کائنات کی محنت ہے, ہماری بنیادوں میں صدیق کا اثار ہے, ہماری بنیادوں میں فاروق کی کاوشیں ہیں, ہماری بنیادوں میں عثمان کی قربانی ہے, ہماری بنیادوں میں حیدر کی شجاعت ہے, ہماری بنیادوں میں صحابہ کا ذوق تقویٰ ہے, ہماری بنیادوں میں ابو حنیفہ کی فقاہت ہے, ہماری بنیادوں میں امام مالک کا زہد ہے, ہماری بنیادوں میں احمد ابن حنبل کی استقامت ہے, ہماری بنیادوں میں اکابر کی کاوشیں ہیں. اور جن کی بنیاد اتنی مضبوط ہو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ہلا سکتی. گویا کافر بھی تمہیں تسلیم کر چکا ہے. تم مضبوط بنیادوں والے ہو, تم نہیں ہل سکتے. تم پھانسی کے پھٹے پہ لٹک سکتے ہو, 6 سال تک کفر کی جیلوں میں رہ سکتے ہو. تم لاکٹ راچو کے حملے برداشت کر سکتے ہو. تمہیں 6 مرتبہ پھانسیوں کے اعلان کرنے کے بعد بری ہونے کے فیصلے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں یہ کہا جائے تم ملک کے غدار ہو. تم کل بھی وفادار تھے, تم آج بھی وفادار ہو. اس نعرے کو زیادہ لگائیں, باقی نعرے مولانا مسعود اظہر کی تقریر میں لگا دینا تاکہ میں اپنی باتیں پوری کر سکوں. توجہ سے, یہ دینی درسگاہیں اسلام کے مضبوط ترین قلعے ہیں. شیخ الاسلام حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, لوگوں مساجد جنت کے باغ ہیں, مدارس نبوت کے باغ ہیں.
مساجد جنت کے باغ تو حدیث میں ہے، سمجھ آئی بات؟ مدارس نبوت کے باغ ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ میں کبھی بیٹھ کے سوچا کرتا ہوں ایسی باتیں. ایک بات سمجھ میں آئی کہ میرے پیغمبر کی زندگی کی ساری کاوش قرآن و سنت کی تعلیم امت میں پھیلانا تھی. اور پھر اصول جو ہوتا ہے، جو آدمی ایک باغ تیار کرے، گلشن سجائے، اس کا مالی جب اس گلشن کی آبیاری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، مالک خوش ہو کر اسے دعائیں دیتا ہے. یہ درسگاہوں کے اساتذہ، یہ علماء کرام، یہ ارباب اہتمام، یہ طالب العلم، یہ علماء، یہ ہمارے مدارس کے نوجوان در حقیقت نبوت کے ان باغوں کی رکھوالی کرتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں، یہ ان کے مالی بنتے ہیں. اور ان کی رکھوالی کرنے والوں کے لیے میرے پیغمبر نے دعا دی ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها واداها وباها كما سمعها. اللہ اس کو سرسبز شاداب رکھ، اللہ اس کو آباد رکھ، اللہ اس کو پھلتا پھولتا رکھ. سمع مقالتی، جو مجھ محمد کی باتوں کو سنتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر جیسے محفوظ کرتا ہے اسی طریقے سے دوسروں تک پہنچاتا ہے. جو اس دین کی آبیاری میں ان مدارس میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہے، اللہ ان کو آباد رکھ. میں کہتا ہوں جن کے لیے نبی آبادی کی دعا مانگے اسے دنیا کی کوئی طاقت برباد نہیں کر سکتی. یہ وہ مدارس ہیں جو اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں. میرے قابل قدر بزرگوں، ان مدارس کے صدقے سے آج دین کی بہاریں نظر آتی ہیں. ان مدارس کے صدقے سے آج میرے آپ کے چہرے پہ داڑھی نظر آتی ہے. ان مدارس کے صدقے سے آج سرو پہ دستار اور پگڑی نظر آتی ہے. ان مدارس کے صدقے سے جہاد کی رونقیں نظر آتی ہے. ان مدارس کے صدقے سے آج ملا عمر کی اسلامی حکومت کا پوری دنیا پہ غلغلہ اور غلبہ نظر آتا ہے. ان مدارس کے صدقے سے تصوف کے میدان چل رہے ہیں. ان مدارس کے صدقے سے تبلیغ کا میدان چلتا ہے. ان مدارس کی وجہ سے یہ سارا نظام ہے. ان مدارس کی برکات ہیں. ان اداروں سے اٹھنے والوں نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. خلیل نے دعا مانگی تھی، اللہ نے ابراہیم کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا کیا ہے. اس کا نتیجہ ہے جیسے کعبے کی حفاظت ہے اس طریقے سے قیامت تک دینی مدارس کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی. خلیل نے دوسری دعا مانگی. خلیل کی دعاؤں پر بات کرتا ہوں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اللہ مجھے، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ تیار کر. یعنی شاگرد مانگے جا رہے ہیں، درسگاہ تو بن گئی ہے، اب یہاں پڑھے گا کون؟ پڑھنے کے لیے پیغمبر نے انتخاب کیا امت مسلمہ ماننے والے ہوں، مسلم تابعداری کرنے والے ہوں، مسلم فرمانبرداری کرنے والے ہوں، مسلم اطاعت شعار ہوں، مسلم وفادار ہوں، غدار نہ ہوں، ماننے والے ہوں، مجرم نہ ہو، حق پہ چلنے والے ہوں، باطل کی طرف آنے والے نہ ہوں. خلیل نے یہ دعا مانگی ہے. علماء نے لکھا ہے ابراہیم کی اس دعا کا سب سے پہلا مصداق جماعت صحابہ ہے جو اللہ نے چن کر پیغمبر کے حصے میں ڈالی ہے. مجھے جہاں یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. خلیل نے کعبے کے لیے ایسے طلباء مانگے جو فرما بردار طالب العلم ہے. اور کبھی بیٹھ کے موازنہ کرو، جس ایریا اور علاقے میں آپ ہیں، یونیورسٹی آپ کے قریب ہے، بڑے بڑے کالج آپ کے پاس ہیں، اور اداروں میں جاؤ، ہماری اس دینی درسگاہ جامعہ قاسم العلوم میں آؤ، ذرا تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھنا. ایک طالب علم وہاں ہے، ایک طالب جہاں پر ہے، وہاں پر بھی طلباء رہتے ہیں، یہاں بھی رہتے ہیں، اور ان میں فرما برداری کا مادہ نہیں. استاد شاگرد درسگاہ میں ہے، استاد اور شاگرد کا جوڑ ہے. درسگاہ سے نکلنے کے بعد شاگرد اگر گاڑی میں وہاں سیٹ پہ بیٹھا ہے، استاد کھڑا ہے، اس کو یہ لحاظ نہیں ہوتا ہم اس کا ادب کریں. اور درسگاہوں میں طلباء بھی ایسے ہیں جو امت مسلمہ کا مصداق ہے، استاد کا احترام کرتے ہیں. اگر نوجوان طالب علم اگر استاد اسے استاد بنا دے، اپنی مستقبل قاری عبید اللہ صاحب اسے دکھا دے کہ تو نے طلباء کا خیال کرنا ہے، اور سامنے پڑھنے والوں میں دارو والے طلباء بیٹھے ہوں، کسی بچے کو جرأت نہیں ہوتی اپنے نگران کے سامنے بول سکے، کسی کو جرأت نہیں ہوتی استاد کا مذاق اڑا سکے، کسی کو جرأت نہیں ہوتی استاد کے سامنے گفتگو کر سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدارس کے طلباء کو
ادب سکھایا ہے، تم نے بے ادبی سکھائی ہے، ہم نے اخلاق سکھایا ہے، تم نے بد اخلاقی سکھائی ہے، ہم نے شرافت سکھائی ہے، تم نے رضالت سکھائی ہے، ہم نے دیانت سکھائی ہے، تم نے بددیانتی سکھائی ہے، ہم نے حیا سکھایا ہے، تم نے بے حیائی سکھائی ہے، ہم نے وفا سکھائی ہے، تم نے بے وفائی سکھائی ہے، ہم نے بزرگوں کے اتباع میں جان دینا سکھائی ہے، تم نے ان کی مخالفت سکھائی ہے۔ یہ لفاظی نہیں، شوردہ بازی نہیں، خطابت کے ترارانہ جملے نہیں، حقائق پہ مبنی کلمات ہیں۔ آؤ میری درسگاہوں کے ساتھ اور نظاروں کا موازنہ کر کے دیکھو، تم کیا دیتے ہو، ہم کیا دیتے ہیں، تم کیا تیار کرتے ہو، ہم کیا تیار کرتے ہیں۔ یہ درسگاہوں میں بیٹھنے والے طالب علم، یہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جو یہاں پڑھنے کے لیے آتا ہے، تمہارا طالب علم ڈبل ایم اے کر لے، 16 دونا 32 جماعتیں پاس ہو جائے، تب بھی اس کی حالت یہ ہوتی ہے 16 سال پڑھنے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 16 سال تک کتابیں پڑھی، میں نے 16 سال تک ایم اے کیا ہے، میں نے اتنی بڑی تعلیم حاصل کی ہے، کسی کتاب میں میں نے یہ دیکھا ہو کہ رسول اللہ کا چہرہ کیسا، میں اتنے بڑے ہزاروں کے اجتماع میں، ملتان کے نمائندہ اجتماع میں، قاسم العلوم میں قاسم العلوم کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جرأت اور دلیری سے چیلنج کرتا ہوں، اس بڑے مجمع میں کوئی انگریزی خواندہ کھڑا ہو، کوئی اردو خواندہ کھڑا ہو، جو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا داخلہ فارم آپ اٹھا کے دیکھیے جامعہ قاسم العلوم کا، اور اس کی پہلی شرط یہ لکھی ہوتی ہے کہ درسگاہ میں اس وقت داخلہ نہیں ملے گا جب تک تیرا لباس نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، تیرا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ ہم نے بنیاد اخلاق پہ رکھی ہے، تم نے بنیاد بد اخلاقی پہ رکھی ہے، تم نے ہمیں دہشت گرد کہا، پولیس مقابلے میں ہمارے جوانوں کو تم نے قتل کیا، ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا، عدالت عظمیٰ تیرے تقدس کو سلام پیش کر کے کہتا ہوں، تو نے یہ ثابت کیا ہے کہ مدارس کے لوگ دہشت گرد نہیں، ملک کے حقیقی وفادار ہیں۔ آج جن لوگوں نے غداریاں کی ہیں، آج ان کی سزا دنیا کے سامنے ہے۔ قابل قدر دوستو، یہ درسگاہیں ایسے ثبوت تیار کرتی ہیں جو ہر دور میں کتاب و سنت کی محنت کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث خطبہ میں پڑھی ہے، اس کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں، سب حضرات توجہ سے سمجھیں۔ میرے پیغمبر نے پیشین گوئی کے طور پہ فرمایا، لوگوں یکون فی آخر الزمان امت لہم مثل اجر اولہم، ایک وقت آئے گا اللہ آخر دور میں ایک جماعت تیار کریں گے، کچھ لوگ تیار کریں گے، آئیں گے آخر میں ان کو اجر پہلو کے برابر ملے گا، آئیں گے آخر میں اجر، سارے بولو اجر۔ کیا مطلب؟ زمانہ آنے میں ان کا آخری ہوگا، لیکن علم کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، بلندی کردار کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے پہلو سے مطابقت ہوگی۔ اس لیے جیسے ان کو اجر ملا ویسے ان کو اجر ملا۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان سے میں نے جملہ سنا تھا اور میں اسے بالکل لفظ بلفظ دہراتا ہوں، کہا میاں خیر القرون میں جو لوگ گزرے ہیں، خواہ وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، رازی ہو، غزالی ہو، بڑے بڑے فلسفی ہو، ابن کثیر ہو، ابن اثیر ہو، اور ہمارے اکابر جو گزرے ہیں، ان میں تقدیم و تاخیر کا فرق تو ہے، علم و کمالات میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں تو بے جا نہیں کہ علم کے لحاظ سے، تحقیق کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے اس دور میں میرے یہ اکابر ان سے بھی آگے بڑھے، پیچھے نہیں رہے، آگے بڑھے ہیں۔ اور یہ حقائق پہ مشتمل جملہ ہے۔ اگر خیر القرون میں بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے، میرے انور شاہ کشمیری نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اگر امام مسلم صحیح مسلم لکھ کے جاتا ہے، اور میرے دیوبند کے فرزند شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی فتح الملہم شرح مسلم لکھتا ہے، اگر اکابرین میں سے خیر القرون میں سے امام ابو داؤد لکھتے ہیں، اور ابو داؤد کی شرح بذل المجہود مولانا خلیل احمد سہارن پوری لکھتے ہیں، خیر القرون کے اندر اگر امام مالک موطا امام مالک لکھتے ہیں، اور اس دور میں
شیخ الحدیث محمد زکریا کاندھلوی اوسط المسالک شرح موطا مالک امام مالک لکھتے ہیں، جس کو ایک عرب عالم نے پڑھ کر کہا تھا قد حنف الموطا، لکھنے والا تو امام مالک تھا لیکن نثر شرح ایسی لکھی ہے لگتا ایسے ہے کہ امام مالک بھی ابو حنیفہ کا مقلد تھا۔ آئیں گے آخر میں کام پہلو جیسا ہوگا۔ لکھنے والے نے مشکات، صاحب مشکات نے مشکات لکھی ہے، میرے اکابر میں مولانا ادریس کاندھلوی نے التاریخ الصبی مشکات کی شرح کئی جلدوں میں لکھی ہے۔ ایک ایک حدیث کی کتاب کو دیکھیے، وہ اول آئے یہ آخر آئے، تقدیم و تاخیر کا فرق تو ہے، لہم مثل اجر اولہم، کام انہوں نے بھی ایسا کیا کہ اجر ان کے برابر، کہہ دو اجر۔ پھر موازنہ کرو دوسرے رخ سے، قرآن مجید کی تفسیر کے لحاظ سے دیکھیے، اگر پہلے دور میں جلالین لکھی گئی، مدارک لکھی گئی، بیضاوی لکھی گئی، ابن کثیر لکھی گئی، روح المانی لکھی گئی، میرے اکابر نے کسی سے کم محنت نہیں کی، عربی میں بھی لکھی، آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے اردو میں بھی تفسیریں لکھی ہیں، معرف القرآن کو پڑھ کے دیکھ، بیان القرآن کو پڑھ کے دیکھ، کشف الرحمان کو پڑھ کے دیکھ، اسی طریقے سے میرے اکابر کی کتابوں میں سے معلم العرفان کو پڑھ کے دیکھ، تفسیر عثمانی کو پڑھ کے دیکھ، جہاں ان لوگوں نے خدمت کی ہے، یہاں ان لوگوں نے خدمت کی ہے، آئے آخر میں ہے کام پہلو جیسا ہے، جیسے ان کے حصے میں اجر ہے ویسا اجر ان کے حصے میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پھر ایک اور موازنہ کریں، 17 سال تک روزہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر پہلے دور میں اگر امام مالک نے حدیث رسول پڑھائی ہے، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، جو بچ گئے فرزند ارجمند شیخ الہند کا شاگرد رشید سید حسین احمد مدنی 18 سال تک روزہ رسول کی جانوں کے سامنے بیٹھ کے حدیث رسول کا درس دیتے ہیں، وہاں امام مالک درس دیتا ہے، یہاں حسین احمد بدری درس دیتا ہے۔ پھر حالات نے کروٹ لی، ایسا دور بھی آیا کہ امام مالک کو حکمران نے گریبان سے پکڑا، مسرت سے نیچے اتارا، مدینہ طیبہ کے چوک میں لے آیا، کہا میرے حکم کو قبول کر۔ امام نے کہا میں نے جو فتویٰ دیا ہے میں فتوے کو واپس نہیں لے سکتا، کتابوں میں لکھا ہے۔ امام کو پیٹا گیا، سر سے پگڑی اتاری گئی، طالب علموں نبی کے مدینے میں مدینہ الرسول کا امام ہے، اس کے چہرے پہ کالک ملی گئی، گدھے پہ سوار کیا گیا، امام مالک کو مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ امام مالک کہتا تھا اے لوگوں من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے پہچانتے ہیں وہ مجھے پہچانتے ہیں، جو مجھے نہیں پہچانتے وہ مجھے پہچان لے۔ میں مالک ابن انس ہوں، میں نے جو فتویٰ دیا تھا وہ فتویٰ دیتا ہوں، وہ فتویٰ دیتا رہوں گا، مجھ سے مسلط چھین لی جائے لیکن جس کو میں حق سمجھتا ہوں اسے چھپانے کے لیے تیار نہیں۔ تاریخ نے دہرایا، وہی مدینہ الرسول مسجد نبوی میں 18 سال درس حدیث دینے والا میرا مرشد حسین احمد مدنی کراچی کے خارج تین حال میں کھڑا ہے، سامنے جس انگریز کافر بیٹھا ہے، پوچھتا ہے حسین احمد ملا تو نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور جس وقت بڑے بڑے اعلیٰ حضرت انگریز کی حمایت کر کے ان سے انعام حاصل کر رہے تھے، ان سے وظائف وصول کر رہے تھے، ہدایت قبول کر رہے تھے، جمعراتیں قبول کر رہے تھے، 40ویں قبول کر رہے تھے، اس وقت میرے مدنی نے کہا تھا اے انگریز سن، میں نے فتویٰ دیا تھا، فتویٰ دیتا ہوں، فتویٰ دوں گا، میں تختہ دار پر بھی یہ کہوں گا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جج نے کہا ملا تجھے پتا ہے اس جرم کی سزا کیا ہے؟ مدنی نے کہا بتا کیا سزا ہے؟ اس نے کہا سن، میرے قلم میں اتنی طاقت ہے تیری زندگی اور موت کا فیصلہ لکھ سکتا ہوں۔ میرے مرشد مدنی نے کہا اے تو پاگل ہو گیا ہے، زندگی موت کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، آسمانوں پہ ہوا کرتے ہیں، وہاں زندگی ہے تو موت نہیں دے سکتا، وہاں موت ہے تو زندگی نہیں دے سکتا، تجھے یہ غلط فہمی ہے۔ اور پھر بغل سے ایک کپڑا نکال کے اسے لہرا کر کہا اے لوگوں میں تو دیوبند سے کفن کی تیاری ساتھ کر کے آیا۔ تاریخ گواہ ہے محمد علی جوہر آج جو بیت المقدس کے پہلو میں سو رہا ہے، صاف کھڑا تھا ابوالکلام آزاد جس کو دنیا نے سیاست میں امام الہند کہا، ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ مولانا آزاد آگے بڑھے، مدنی کی پیشانی کو چوما، مولانا جوہر نے مولانا مدنی کی جوتی اٹھا کر چوم کے سر پہ رکھ دی۔
اور یہ شعر اس وقت جوہر نے کہا تھا، اے لوگوں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پھر تاریخ میں ہم نے دیکھا جیسے امام مالک کے ساتھ ہوا، وہ وقت بھی آیا اس مدنی کے گریبان سے بد کرداروں نے پکڑا، زمین پہ ڈالا، اس کی داڑھی پہ شراب ڈالی، سامنے ننگا ناچ کیا۔ اس دور کے بدماش لیکیوں نے یہ ظلم و ستم کیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں لہم مثل اجر اولہم، آئیں گے آخر میں اجر پہلو کے برابر۔ جیسے ان لوگوں کا کردار تھا ویسے میرا کابر کا کردار ہے۔ وہاں امام مالک نے کردار پیش کیا، یہاں میرے مدنی نے کردار پیش کیا، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ امام اعظم نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ کا جب جنازہ اٹھا اتنا بڑا اتہام تھا، 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی، اور میرے استاد محترم فقیہ ملت اسلامیہ قائد اسلامی انقلاب مفتی محمود کی جب نماز جنازہ پڑھی گئی اتنا بڑا رش تھا کہ کراچی سے لے کر عبدالخیر پہنچتے تک 6 مرتبہ مفتی محمود کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ توجہ بھائی، پہلے دور میں امام بخاری گزرا ہے جس نے علم کی عظمت کے لیے حاکم وقت کے سامنے سرنگو نہیں کیا۔ طالب العلموں، فضلاء کرام، آپ جامعہ قاسم العلوم سے دستار فضیلت لے کے جانے والے میرے بھائیوں، کردار کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں، اس وقت کی تاریخ گواہ ہے۔ حاکم وقت نے امام بخاری کو کہا تھا مولوی میرے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے گھر آیا کر، میرے بچے مسجد پہ نہیں آئیں گے، تیری چٹائی پہ نہیں بیٹھیں گے۔ امام بخاری نے کہا تھا علم حدیث رسول اللہ کا علم ہے، اللہ کے دین کا علم ہے، جو طالب بن کے آئے گا دین دوں گا۔ اگر دین کو طالب بنا کر خود مطلوب بننا چاہتے ہو میں نہیں سکھاؤں گا۔ بادشاہ شستر رہ گیا جواب سن کے۔ پھر اس نے کہا چلو اتنا تو کر لیا کرو، جس وقت میرے بیٹوں کو پڑھایا کرو۔ یہ خسیس لوگ، یہ ہلکے لوگ، یہ غریب لوگ جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، جن کے سب پہ ٹوپی نہیں، جن کے باس کے لباس پر جسم پہ کتے نہیں، یہ تیرے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھتے اور لکھتے ہیں، ان کو ہٹا دیا کر، میرے شہزادے بیٹھا کریں۔ بخاری نے گرجدار جملے میں کہا، امام بخاری نے کہا بادشاہ سن، پیغمبر کی شریعت کا فیصلہ ہے، جہاں آقا بیٹھتے تھے بلال غلام ساتھ ہوتا تھا، جہاں ابو بکر بیٹھتے تھے عامر بن فہیرہ ساتھ ہوتا تھا، جہاں عمر بیٹھتے تھے اسلم غلام ساتھ تھا، جہاں حیدر بیٹھتے تھے کمبر غلام ساتھ تھا۔ اگر تیرے شہزادے ان غریب کے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، علم پڑھنے کے لیے آئے نہیں بیٹھ سکتے، میں اس بات کا پابند نہیں کہ ان غریبوں کو اٹھا کر امیروں کو میں علم پڑھاؤں۔ اس نے کہا میری سلطنت سے نکل جا۔ امام بخاری کہتا ہے میں ملک چھوڑنا تو برداشت کر سکتا ہوں، نبی کی حدیث کو در در کے دھکے دلوانا برداشت نہیں کرتا۔ اس بخاری کی جب موت آئی تاریخ گواہ ہے، عید کا چاند طلوع ہو چکا تھا، صبح لوگ عید پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، آگے بخاری کی میت رکھی ہوئی تھی، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جس نے سال محنت کر کے 7,500 احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے، آج اس کو زمین پہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں دیتا۔ امام بخاری نے رات کو یہ دعا مانگی، اللہ تیری زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں نے جو کام کرنا تھا کر چکا ہوں، اب مجھے اٹھا لے۔ اللہ گواہ ہے جس وقت اسے دفن کیا گیا اس کی قبر سے سالوں مہینوں تک مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ یا پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا لہم مثل اجر اولہم، اور آخری دور میں اللہ نے ہمیں وہ فرزند ارجمند کیا۔ امام الاولیاء احمد علی لاہوری جس وقت لاہور میں آئے تھے اور پورے شہر میں ضمانت دینے والا کوئی آدمی نہیں تھا، لاہوری طرح طرح گرفتار ہوتا تھا، اس کی آزادی کے لیے کوئی نہیں جاتا تھا۔ 41 سال تک شیروالا کی مسجد پہ بیٹھ کر قرآن و سنت کے موتی دیے۔ جس وقت جنازہ اٹھا 2.5 لاکھ آدمی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اور تاریخ گواہ ہے جب میانی کے قبرستان میں دفن کیا گیا 6 مہینے تک اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی رہی۔ جامعہ قاسم العلوم تیری عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، یقیناً تو نے بھی ایسے سپوت تیار کیے۔ اسی جامعہ کے فاضل محدث جلیل عالم نبی
شیخ الحدیث امام المحققین میری مراد شیخ محمد موسیٰ خان سب کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت الواسعہ، جو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے اور جس کو رب نے دنیاوی علوم سے اتنا آراستہ کیا تھا اور اللہ نے اس میں استقرار بے نیازی کا وہ چھوڑ دیا تھا کہ شاید اس دور میں علماء میں یہ چیز شاید نادر پائی جاتی ہو، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اور اس قاسم العلوم کے درسگاہ کے طالب کی جب میت اٹھ کر احمد علی لاہوری کی قدموں میں عثمانی کے قبرستان میں جب اسے دفن کیا گیا، مہینے تک شیخ موسیٰ کی قبر سے بھی جنت کی خوشبو آتی رہی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ پہلے دور میں امام مالک، امام احمد ابن حنبل، جس کو دنیا میں امیر عظیمت کہا، جس نے استقلال و استقامت کا ثبوت دیا، حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہا، خلق قرآن کا مسئلہ چلا، امام کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا موقف ہے؟ کہا اللہ بھی قدیم، کلام اللہ بھی قدیم، وہ بھی باقی، یہ بھی باقی، وہ بھی ہمیشہ، یہ بھی ہمیشہ، وہ اللہ ہے، یہ کلام اللہ، قرآن اللہ کی صفت ہے، اے صفت خالق، صفت تو ہے مخلوق نہیں، میں اس کو مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ نے کہا جو کہتا ہوں اس کو قبول کرو۔ امام محمد ابن حنبل نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے درے منگوائے، تیل کا کڑاہا چڑھایا، اس میں چابک ڈال دیے، گرم کیے گئے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ احمد ابن حنبل کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا اور بڑے بڑے درباری ملا، ٹوڈی لوگ، سرکاری لوگ، سر کے خطاب لینے والے، اعلیٰ حضرت کے اعزاز پانے والے وہاں پہ ہزاروں بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے اے مولوی احمد، ملا احمد، ہمارا اعزاز دیکھ، اپنی تذلیل دیکھ۔ احمد ابن حنبل نے کہا اور دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں، حقیقی عزت آخرت کی ہے، اور زندگی نہیں، موت فیصلہ کرے گی، جنازے فیصلے کریں گے، جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ احمد ابن حنبل کو لا کے کھڑا کیا گیا، کتابوں میں لکھا ہے، ایک ستون کے ساتھ کھڑا کر کے ان کی قبر میں رسا ڈال کے باندھ دیا گیا، جسم سے سر سے پگڑی اتار لی گئی، جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، ہاتھ اوپر باندھے گئے، پیر نیچے باندھ دیے گئے۔ جلاد کو حکم ہوتا تھا کہ کوڑا گرم اٹھا، تپتے ہوئے کڑاہے سے نکال کے اسے لہرا کے احمد کے قریب لا کے زور سے جان پہ مارنے کے بعد جب اسے کھینچتا تھا، جان کا چمڑا ابھر جاتا تھا، احمد کا جسم ہلتا تھا، جب پہلا درہ لگا اور پھر جہاں تک بس نہیں، ایک جلاد کینچی لے کے کھڑا تھا، جو چمڑا اوپر ہوتا اسے وہ وہاں سے کاٹ لیتا تھا، پہلا درہ لگا۔ احمد ابن حنبل نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے دین کی خاطر احمد اپنی جان پیش کر رہا ہے۔ جب دوسرا چابک لگا، احمد کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، سبحان اللہ، اللہ تو بھی پاک ہے، تیرا کلام بھی پاک ہے۔ جب تیسرا چابک لگا، کہا جزاک اللہ، مارنے والا میں کچھ نہیں کہتا، بدلہ تجھے اللہ دے گا۔ جب چوتھا چابک لگا، تاریخ گواہ ہے، احمد کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہا لوگوں یا اللہ کے کلام میں سے کوئی آیت پیش کرو یا پیغمبر کے فرمان میں سے کوئی حدیث پیش کرو، تب تو اپنا موقف چھوڑ سکتا ہوں، ورنہ جان تو دے سکتا ہوں، اپنا موقف نہیں چھوڑ سکتا۔ امام بے ہوش ہو کے گر گئے، پورا جسم خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ حاکم وقت کو کسی نے کہا پاگل کتنے بڑے آدمی کو مروا ڈالا، معافی مانگنے کے لیے قریب آیا۔ توجہ سے سننا، احمد ابن حنبل نے منہ موڑ لیا کہ تو بد کردار آدمی ہے، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا امام نے ایک جملہ کہا، پہلے یہ بتا جس مشن پر میں نے مار کھائی ہے میرا عقیدہ تجھے سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اس نے ایک جملہ کہا جو سمجھنے کا ہے، اس نے کہا احمد ایک چیز ضرور سمجھا ہوں، اگر تو حق پر نہ ہوتا تو اتنی مار نہ کھاتا، آخر تجھے کیا پڑی کہ تو نے اتنی چابک برداشت کیے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ تو حق پہ ہے۔ احمد نے ایک جملہ کہا، امام احمد ابن حنبل کہنے لگے لوگوں، کہا بادشاہ ابھی تو نے آخری چابک نہیں مارا تھا، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری اس مار کے صدقے سے اس کو ہدایت عطا کر دے، میری دعا تیرے حق میں قبول ہوئی ہے، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اور ایک عجیب بات ہے، احمد ابن حنبل کی جس وقت میت اٹھی
जनाजा उठा, तारीख गवाह है 20 लाख आदमी उस जनाजे में शरीक हुए। उस दौर की बात है। 20,000 हिंदू, सिख, यहूदी अहमद के जनाजे को देख के कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर गए। मैं बताना यह चाहता हूं, तारीख अपने आप को दोहराती है। तारीख का पहला अमीर अजीमत अहमद इब्न हंबल था, फिर तारीख ने अपने आप को दोहराया। वो दौर भी आया जंग की गलियों में कलमा हक बुलंद करने वाला, उलमाए देवबंद की तर्जमानी करने वाला, मियां वाली की जेल में मारे खाने वाला, मुल्तान की जेल में गिरफ्तारी बर्दाश्त करने वाला, मुख्तलिफ मकामात पे सदमे सहने वाला, जिसके सर से पगड़ी उतारी गई, उसके बालों को नोचा गया, जिसके जिस्म को जनाब उसे दागा गया, तकलीफें दी गई। तारीख ने बताया या वो अमीर अजीमत था या उलमाए देवबंद में हक नवाज अमीर अजीमत होकर बना। तारीख ने अपने आप को दोहराया। तवज्जो करना, या पहले दौर में बस ठहर जा, बड़े नारे लगा। ठीक है, मुझे पता है ये मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत रखता हूं, मेरी बातें सुन लो, तवज्जो से मेरी बात समझे। वो एक इधर से नारे लगा रहा है, इस पे एतमाद कर लो, ये आपका है, मैं कोई दुश्मन नहीं बैठा आपका। तवज्जो से मेरी बात समझे। तारीख अपने आप को दोहराती है। हमने तारीख को पढ़ा है। तारीख में खैरुल कुरून में 2 आदमी ऐसे पैदा हुए हैं जिनकी मैयतें जेल की कोठरियों से आई हैं। या मिल्लत इस्लामिया का फकीह आजम, मिस्ताक बिशारत रसूल, मिस्ताक दुआए अली, अब्दुल्ला इब्न मसूद के इल्म का सबसे बड़ा हामिल, मेरी मुराद इमामुल मुहद्दिसीन, अमीरुल फुक़हा, सिराज उम्मत, सैयदना नुमान इब्न साबित अबू हनीफा है, जिसकी मैयत जेल की कोठरी से आई। या फिर तारीख ने फिर दिखाया शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया, मैयत जब जेल से बाहर निकली, वह अकेला जनाजा नहीं आया, कई हजार सफात अंदर से बाहर लिखे हुए मसाइल के आए। फतावा इब्न तैमिया जो 20 जिल्दों पर मुश्तमिल, 40 जिल्दों पर मुश्तमिल इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है। यह उस इमाम इब्न तैमिया की काशू का नतीजा था। और तारीख ने फिर अपने आप को दोहराया। और जेलों में तुम भी गए हो, हम भी गए हैं, आज तुम गए हो, तुम कहते हो मच्छर काटते हैं, तुम कहते हो हमें सदमे आए हैं, तुम कहते हो हमारा वक्त कैसे गुजरेगा। जब मेरे जेल में गए हैं, हमने अपनी तारीख पैदा की है। जिस वक्त शेखुल हिंद जेल में किया है, कुरान की तफसीर लेके आया है। जब मदनी जेल में किया है, अलहम से वन्नास तक कुरान का हाफिज होके आया है। जब मुफ्ती महमूद जेल में किया है, तिरमिज़ी की शरह लेके आया है। जब मसूद अजहर जेल में किया है, कुरान का हाफिज बन के आया है। तारीख ने दोहराया। अल्लाह ने मुझे भी एक शख्स दिया जिसकी मैयत जेल की कोठरी से आई इब्न तैमिया की तरह, लेकिन खाली ना आई। जामे शहादत नोश करके रमजानुल मुबारक की साथ से लेकर नेक सातों में ज़ियाउर रहमान की मैयत जब चली, इब्न तैमिया की तरह हजारों सफात पैगंबर की सहाबा की अज़मत के लिखे हुए जेल की कोठरी से बाहर निकले। काबिल कदर तालिब इल्म दोस्तों, उलमाए किराम, मैंने ये सारी गुफ्तगू इस हवाले से की है। नबुव्वत के इल्म के वारिस, किताब सुन्नत के वारिस, अकाबिर के मिशन के वारिस इस दौर में अगर सही इस्तेहकाक रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उलमाए देवबंद हैं। बाकी जितने लोग अपने आप को विरासत के दावे किया करते हैं, इन लोगों की कोई हकीकत नहीं। ये वो सच्चे वारिस हैं जिनको वारिस होने का हक हासिल है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, हदीस बड़ी मशहूर है, आप सब पढ़ते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। हुजूर ने फरमाया उलमा किन के वारिस हैं?
اونچی بات سے سارے بولو، زور سے بولو، کن کے وارث ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف علم میں وارث نہیں، یہ عالم نبی کے علم کے بھی وارث ہیں، نبوت کے تقوی کے بھی وارث ہیں، نبوت کے جہاد کے بھی وارث ہیں، نبوت کی دعوت کے بھی وارث ہیں، نبوت کی تبلیغ کے بھی وارث ہیں۔ اور ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ذرا میری طرف توجہ کر کے سمجھنا، وارث وہ ہوتا ہے جو نسب کا مالک ہو۔ سمجھو سمجھو، جو کس کا مالک ہو؟ اونچی 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 بات سے، کس کا مالک ہو؟ میں مر جاؤں، میری جائیداد کا وارث میرا بیٹا ہوگا، میرا دوست نہیں ہوگا۔ میرے اور شاہ صاحب کے کتنے گہرے تعلقات ہوں، میری اور حضرت خقوانی صاحب سے کتنی محبت عقیدت ہو، میں ان کا وارث شرعاً نہیں بن سکتا، وہ میرے وارث نہیں بن سکتے۔ وارث وہ ہوگا جس کا نسب ملے۔ سمجھو بھائی سمجھو، جن کا، اونچی آواز سے میں طلبا سے کہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، وارث وہ ہے جس کا نسب نہیں ملتا، وہ وارث، سارے بولو، وہ وارث۔ اور علم کا نسب کیا ہے؟ علم کا نسب یہ سلسلہ سند ہے جو آپ کو شیخ الحدیث پڑھاتے ہوئے بتاتے ہیں، استاد پڑھاتے ہوئے بتاتا ہے یہ حدیث میں نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، اس نے کس نے پڑھی، کس سے پڑھی۔ یہ جو طلباء بیٹھے سب جانتے ہیں، مولانا اکبر نے جب حدیث پڑھائی ہوگی تمہیں بتایا ہوگا کہ میں نے مفتی محمود سے پڑھی، میں نے مولانا عبد الخالق رحمہ اللہ سے پڑھی، انہوں نے بتایا ہوگا انہوں نے شیخ فخر الحسن سے پڑھی، انہوں نے بتایا ہوگا کہ انہوں نے جناب حضرت شیخ الہند سے پڑھی، شیخ الہند نے نانوتوی سے پڑھی، میرے نانوتوی نے جناب مولانا مملوک علی سے پڑھی، شاہ عبد الغنی سے پڑھی، شاہ عبد الغنی نے شاہ اسحاق سے پڑھی، شاہ اسحاق نے شاہ عبد العزیز سے پڑھی، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے حدیث پڑھی، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مکی مدری سے جا کر پڑھی۔ یہ سلسلہ نسب ہے جس کو علمی شجرہ کہا جاتا ہے، جو نبوت تک پہنچتا ہے، علم بھی پہنچتا ہے، عمل بھی پہنچتا ہے۔ توجہ سے سمجھنا، جس کے پاس یہ سند ہو وہ تو نبی کا وارث ہے، تفہیم پڑھنے والا نبی کا وارث نہیں بن سکتا۔ نہیں سمجھو نہیں سمجھو نہیں سمجھو، تاریخ کے مطالعے کرنے والا نبی کا وارث نہیں، وہ کتنا بڑا محقق بن جائے۔ اور میرا تو ایک شجرہ ہے، میں اس وقت بھی فخر سے کہتا ہوں میرے پاکستان کا کوئی اہم شہر ایسا نہیں جس میں کوئی فاضل دیوبند نہ ہو۔ آج آدھی صدی بیت گئی، ملک کو علیحدہ ہوئے، اب بھی دیوبند کے فرزند زندہ ہیں۔ اب سے کچھ دن پہلے بھی ایک جلسہ یہاں ہوا عیدگاہ میں، اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، وہ کیا کہتے ہیں آپ کے قلعے پہ، اور بڑے فخر سے ان لوگوں نے کہا تھا دیکھو ہمارے پاس کوئی کلاشنکوف نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم بڑے جناب والا امن پسند لوگ ہیں۔ اس بے غیرت ملا نے یہ جملہ کہہ کر رسول اللہ کی توہین کی، اس لیے کہ اسلحہ رکھنا نبوت کی وراثت ہے۔ محبوب کے وصال کے وقت نبوت کے گھر سے 10 تلواریں برآمد ہوئی ہیں، زرہ برآمد ہوئی ہے، لوہے کا خوف برآمد ہوا ہے، کمانیں برآمد ہوئی ہیں، تیر نکلے ہیں، پیغمبر کی عملی زندگی میں ہے۔ حضور چلتے تھے، صحابہ مسلح ساتھ چلتے تھے، پیغمبر چلتے تھے، تلوار پہن کے چلا کرتے تھے۔ ملا نے یہ کہہ کے امریکہ کو خوش کیا ہے، نبوت کو روزے میں ناراض کیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اے میرا تو سلسلہ نسب ہے، میری سند ہے جو رسول اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو پورے پاکستان میں ایک آدمی فاضل بریلوی دکھا دو۔ نہیں سمجھو میری بات، نہیں سمجھا پھر۔ ہمارا ہر شہر میں فاضل دیوبند ہے، اور تمہارا پوری دنیا میں ایک فاضل بریلوی بھی کوئی ہے تو بتا دیں کہ فلاں ہوا تھا۔ کسی ایک کا نام لکھ کر بھیجو کہ فلاں فاضل بریلوی لکھتا تھا، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں کا فاضل کوئی نہیں۔ اس کا استاد اور غلام احمد قادیانی کا علم میں استاد ایک ہی ہے۔ یہ اور طرف باتیں چلی جائیں گی۔ دیوبندیوں، خوش نصیب ہو کہ نبوت کے علم کے وارث ہو، خوش نصیب ہو کہ پیغمبر کا مشن تمہارے حصے میں آیا ہے۔ توجہ سے بات کو سمجھیں۔ اب میں ایک بات عوام الناس سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دینی درسگاہیں جن کے متعلق میڈیا کی لمبی لمبی زبانیں کھلتی ہیں، کبھی ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، کبھی ان کو بکھیاری کہتے ہیں، کبھی ان کو ملا کہتے ہیں، اور کبھی ہمیں تجویزیں دینے کے لیے آتے ہیں آپ کمپیوٹر رکھ لیں۔ جہاں تم نے رکھے ہیں وہاں کتنی ترقی کر لی ہے میرے بابو۔ اور نسکالو کالجو یونیورسٹیوں کا حشر تو یہ ہے، ضلع مظفر گڑھ کے کئی چہرے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
پچھلے دنوں فوج نے سروے کیا، ایک ضلع مظفر گڑھ میں 700 سکول ایسے تھے جن میں پڑھنے والا کوئی طالب علم نہیں، پڑھانے والا استاد نہیں، اور تنخواہوں کی قلت ہے۔ جہاں تمہارے ہاتھ ہے وہاں یہ حشر ہے، اور یہ میری درسگاہ ہے جس میں اس وقت بھی تحسیساً بن نعمت کہتا ہوں 2000 طالب العلم اس وقت جامعہ قاسم العلوم کی نگرانی میں علم حاصل کر رہا ہے۔ ہم نے علم پھیلایا ہے، تم ہم سے مطالبے کرتے ہو کہ ہم اداروں کا حساب لیں گے، تم نے ہمیں دیا کیا ہے کہ ہم سے لیتے ہو؟ ہم نے بھیک مانگی ہے، در در کے لوگوں کے سامنے جا کے دستے سوال پھیلایا ہے۔ یہ ہمارے درویش صفت محترم صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ بیٹھے ہیں، سادہ مزاج زندگی گزارنے والا، ایک ایک کے دروازے پہ جا کر بھیک مانگ کر، کنڈیاں کھٹکا کے، قربانی کے چمڑے جمع کر کے، صدقۃ الفطر اکٹھا کر کے، عشر لے کر، منت سماجت کر کے، ہم نے لوگوں کے سامنے عزت نفس کو پامال کر کے، اپنے آپ کو خاک میں ملا کر اس قرآن کی عزت کے لیے لوگوں سے بھیک مانگی ہے۔ اللہ گواہ ہے، مسلمانوں قیامت کے دن جب کے حضور کہیں گے اللہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے۔ یہ ان لوگوں کا حق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، مدارس ہے تو نظام کائنات ہے، مدارس ہے تو نظام کائنات۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اونچی آواز سے، اس کا محافظ کون ہے؟ زور سے بولو۔ قرآن ختم ہوگا قیامت تک رہے گا؟ اونچی 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 آواز سے۔ اور تم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا، اسکولوں کالجوں میں جو بچوں کو تعلیم دیتے ہو، میں تم سے بھی کہتا ہوں ناراض نہ ہونا، جو تعلیم تم نے دی، تمہارے بچے نے وہ کتابیں پڑھی جن میں اخلاق، مروت، رواداری نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم نے قرآن کی تعلیم دی، تمہارا نصاب تعلیم وہ ہے جو انگریز کا لکھا ہوا، ہندو کا لکھا ہوا، لاٹ میں کالے بےمان کا لکھا ہوا، اس کا ترتیب دیا ہوا۔ اور جو ہم نصاب تعلیم پڑھاتے ہیں یہ وہ ہے جس کے بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل روح اللہ ہے، جس پہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ ہے، جس کا پہلا مدرسہ کعبۃ اللہ ہے، جس پہ ہم پڑھ کے عمل کرے تو ولی اللہ ہے، بادشاہ پڑھ لے تو ذل اللہ ہے، عورت پڑھ لے تو امت اللہ ہے، عام آدمی پڑھ لے تو عبداللہ ہے، جس کی پہلی صورت الحمدللہ ہے، جس کی ہر صورت کی ابتدا بسم اللہ ہے، جس مقدس کتاب قرآن میں 2698 مرتبہ لفظ اللہ آیا۔ جو کتاب تم نے پڑھائی اتنی ردی بیکار، ہر 2 سال کے بعد تمہارے نصاب بدلتے ہیں۔ نصاب فٹ نہیں آیا، بدل دیا، ماحول بدلا، نصاب بدلا، مزاج بدلا، نصاب بدلا، قانون بدلا، نصاب بدلا، وزیر بدلا، نصاب بدلا، صدر بدلا، نصاب بدلا، وزیر بدلا، نصاب بدلا۔ جو ہم نے پڑھایا ہے، جس دن سے اللہ نے محبوب پہ کتاب اتاری ہے اس دن سے لے کر آج تک 15 صدیاں بیت چکی ہیں، اس کے حرفوں کو ملا کر اس کے لفظ بناؤ، لفظوں کو اکٹھا کر کے اس کے کلمے بناؤ، کلموں کو جمع کر کے اس کی آیتیں بناؤ، آیتوں کو اکٹھا کر کے اس کے رکوع بناؤ، رکوع جمع کر کے اس کی صورتیں بناؤ۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 صورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 مدیں، 1274 سجدے، 3,21,250 حروف جو اللہ نے محمد پہ اتارے قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ ہماری نصاب تعلیم کی کتاب محفوظ۔ پھر موازنہ کرو، جب تمہارے بچے سکول پڑھنے جاتے ہیں، توجہ میری طرف، جب پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی کتابیں کہاں ہوتی ہیں پتہ ہے؟ اور زور سے بولو جی، پسے پشت، کمر کے پیچھے، اوپر نہیں، کندھے پہ ہوں تو پھر تو عظمت، کندھے کے پیچھے۔ اور جو ہم پڑھاتے ہیں، جس وقت ننھا بچہ چلتا ہے اور پڑھتا ہے، قرآن کو سینے سے لگا کے چلتا ہے۔ اور نتیجہ ملاحظہ کر، جس کو تو نے پڑھایا ہے، توجہ سے سمجھنا میری بات، جس کو تو نے پڑھایا ہے، تو نے اس کی عزت نفس کو پامال کیا ہے، وہ ایم اے کر کے بھی سندے اٹھا کر میٹرک فیل، ایم این اے، ایم پی اے کے دروازے پہ دھکے کھاتا ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی۔ اور جس کو ہم نے پڑھایا ہے یہ اتنا بڑا غیرت مند بنتا ہے کہ بے نظیر کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالتا ہے، نواز شریف کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالتا ہے، کلنٹن کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالتا ہے۔ جن کو تم نے پڑھایا ہے
ان کا لباس تو ہم نے کافروں والا رکھا، جنہیں ہم نے پڑھایا ہے ان کو رسول اللہ کی شریعت ہم نے سکھائی ہے۔ آج جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، میں آپ دوستوں سے ایک بات کہتا ہوں، اور ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کو نکما نہ سمجھا کرو۔ حضرت شیخ الحدیث بھی تشریف فرما ہے، علماء بیٹھے ہیں، حدیث میں آتا ہے 4 آوازیں ایسی ہیں جس وقت وہ آواز اٹھتی ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے۔ آنے والا عذاب، اونچی آواز سے آنے والا عذاب۔ سب سے پہلے ملا مؤذن کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کو تم بانگا کہتے ہو، ملا کہتے ہو۔ جس چودھری اور خان کا دماغ خراب ہوتا ہے، مسجد میں آ کر مؤذن کو کہتا ہے صفائی نہیں کی، چٹائیاں نہیں بچھائیں، اس چوڑے چمار کو کیا پتا کہ اس مؤذن کا کتنا ہوتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان علیحدہ بھاگتا ہے، خالق کریم کا فیصلہ ہوتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے پورے علاقے سے عذاب ٹال دیا جائے۔ دوسرا، پیغمبر نے فرمایا کہ حاجی احرام کے 2 کپڑے پہن کر جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، مجاہد رہبر، مجاہد قائد، مجاہد رہبر، مجاہد قائد، مجاہد رہبر، مجاہد قائد، مجاہد رہبر، مجاہد قائد، مجاہد رہبر۔ سب حضرات اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ جب وہ اللہ اکبر کرتا ہے تو عذاب ٹل جاتا ہے، کہہ دو عذاب۔ دوسری آواز اس حاجی کی جو احرام کے کفن کے ٹکڑے پہن کر رب کے دیوانے کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کو یہ آواز اتنی پیاری لگتی ہے، اللہ کہتے فرشتوں یہ جہاں سے آیا ہے اس کی پوری برادری سے عذاب ٹال دیا جائے۔ اور تیسری آواز توجہ سے سننا، فرمایا لوگوں جب جوان مجاہد ہاتھ میں اسلحہ لے کر کفر کے سامنے کھڑا ہو کر تکبیر کی صدا بلند کرتا ہے، نعرے تکبیر لگاتا ہے، خواہ وہ کشمیر کا محاذ ہو، بوسینیا کا محاذ ہو، چیچریا کا محاذ ہو، وہ کسی علاقے سے گیا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی زمین کے حصے سے تعلق رکھتا ہے، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے، جب مجاہد وہاں کفر کے ساتھ لڑتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، اس ضرب کا جو اثر اس کافر کے دل پہ جھٹکے کے عالم میں ہوتا ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں یہ مجاہد جس قوم سے آیا ہے اس کی پوری قوم سے عذاب ٹال دیا جائے۔ اور چوتھا سننا، میں بات ختم کر رہا ہوں، میرے آپ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹے چھوٹے کمسن بچے جو اس درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جن کو قاری عبداللہ صاحب پڑھاتے ہیں، جن کو یہ اساتذہ بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، یہ چھوٹا بچہ جو بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھتا ہے اور جسے لفظ صحیح پڑھنا نہیں آتا، حدیث میں آتا ہے جب یہ پڑھنا شروع کرتا ہے، بلکہ توجہ کرو ملتانیوں، کون سا وہ جرم ہے جو اس معاشرے میں ہم نہیں کرتے؟ ٹی وی آپ کے پاس ہے، پیشنٹینا کی لعنت آپ کے پاس ہے، وی سی آر کی لعنت آپ کے شہر میں ہے، اور آج نیٹ ورک کی لعنتیں اس معاشرے میں ہے۔ پوری رات عیاشوں کے اڈے پہ گزارنے والے، فحاشیوں میں گزارنے والے، بے حیائیوں میں گزارنے والے، جب رات کے آخری وقت یہ بدماش سونے لگتے ہیں، اس وقت قاسم العلوم کی درسگاہ سے، ان حجروں سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھتے ہیں جو رات کو سوئے ہیں، جن کے سر کے نیچے تکیے نہیں تھے، اینٹ رکھی ہوئی تھی، جو رات کو سوئے ہیں ان کے نیچے مخمل کے بسترے نہیں بچھے ہوئے تھے، وہ چٹائی پہ پڑے ہوئے تھے،
ان کو جب استاد اٹھاتا ہے، یہ بچہ اٹھتا ہے، توجہ سے سمجھنا، استاد کہتا ہے بیٹے یہ تہجد کی قبولیت کا وقت ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ۔ یہ بچہ پڑھتا ہے، اب یہ قرآن کھول کے بیٹھتا ہے، اسے نیند کے جھٹکے بھی آ رہے ہیں، استاد بھی بیٹھا ہے، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، اس وقت یہ بچہ پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اس وقت یہ بچہ پڑھتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، اس وقت یہ بچہ پڑھتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اس وقت یہ بچہ پڑھتا ہے قل ھو اللہ احد۔ حدیث میں آتا ہے اس کی شان کریمی کو جوش آتا ہے، اللہ کہتے فرشتوں ان قوم کی بد کرداروں کی وجہ سے میں فیصلہ کر چکا تھا اس زمین کو الٹا کر کے مار کے ان پہ پتھر برسا دوں، لیکن ان معصوم جانوں کا کوئی قصور نہیں، ان ننھوں نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، فرشتوں ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میں عذاب ڈال دیتا، ان مدارس کے صدقے مصیبتیں ٹلتی ہیں، مدارس کے صدقے سے عذاب ٹلتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو آ کر شکایت کی میرا بھائی سارا دن آپ کی درسگاہ میں بیٹھتا ہے، میں سارا دن کماتا ہوں، اس کو کہو یہ بھی کمانے کے لیے آیا کرے، میں کماتا ہوں یہ کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد سنیے، حضور نے اس صحابی کو فرمایا تیرا کیا خیال ہے تو کما کے کھلاتا ہے؟ فرمایا لعلک ترزق بہ، اور یاد رکھ جتنی دیر تیرا بھائی میری محفل میں بیٹھ کر دین سیکھتا ہے اس کے قرآن پڑھنے کے صدقے سے اللہ تجھے رزق دیتے ہیں۔ ملتانیوں یہ درسگاہ نہ ہوتی خدا تم سے دولت چھین لیتا، یہ ادارے نہ ہوتے اللہ تمہیں در در کے دھکے دیتے، ان قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے اللہ تمہاری دولت میں برکت دیتے ہیں۔ مجھے اگلے دن قاری تحسین صاحب نے بات بتائی، میں حیرت میں ڈوب گیا، سفر المظفر کے مہینے سے لے کر آج اس وقت رجب المرجب آ چکا ہے، 7 مہینے 5 مہینے گزر چکے ہیں، حیرت میں ڈوب جاؤ گے۔ جامعہ قاسم العلوم اتنا مقروض چلا آ رہا ہے کہ آج تک ایک استاد کی تنخواہ نہیں دے سکا، اور تمہارے اسکول کے اساتذہ 1 مہینے کی تنخواہ رک جائے، ایجوکیشن ہے، اختلاف ہے، ہڑتالیں ہیں، کلاسوں کا بائیکاٹ ہے۔ میں اس مولانا محمود الحسن کو سلام نہ پیش کروں، میں اس مفتی منظور کو سلام نہ پیش کروں، میں اس مولوی الہی بخش کو سلام نہ پیش کروں، میں اس مولانا اکبر کو سلام نہ پیش کروں، میں اس مولانا عبد البر کو سلام نہ پیش کروں، میں اس قاری عبداللہ کو سلام نہ پیش کروں، میں ان اساتذہ کو سلام نہ پیش کروں، میں اس عملے کو سلام نہ پیش کروں جو 5 مہینے ہو چکے روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر رہے ہیں، نہ محتمم کو ستایا ہے، نہ قرآن پڑھنے والوں کو کچھ کہا ہے، نہ درسگاہ کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور اللہ کی مدد اگر تمہیں ملتی ہے تو ان کے صدقے سے ملتی ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی، آج 30 طالب علم جن کی بخاری شریف کی تقریب ہوئی، اختتام بخاری آخری سبق مفتی نظام الدین صاحب شامزئی نے پڑھایا، وہ پڑھا کر چلے گئے ہیں۔ 11 طالبات، 41 بچے اور بچیاں ایسی جو اس سال اس جامعہ سے فارغ ہوئی، آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ یہ مدارس سے سب کچھ کے باوجود پھر بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں آپ سے بھیک نہیں مانگتا، لیکن میں ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ میرے جامعہ کے آخری سال کے طالب علم 40 بچے ہیں جن لوگوں نے قرآن حدیث پڑھ کر آج دستار فضیلت لے کر کل سے کوئی جہاد کے میدان میں ہوگا، کوئی تبلیغ کے میدان میں ہوگا، کوئی تعلیم کے میدان میں ہوگا، کوئی امامت کے مسلک پہ ہوگا، کوئی خطابت کے منصب پہ ہوگا، کوئی کسی میدان میں جائے گا، اساتذہ جہاں متعین کریں گے، اکابر جہاں تشکیل کریں گے، یہ وہاں پر چلے جائیں گے۔ اور ملتانیوں کیا تمہارا اتنا حق نہیں بنتا کہ آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کم از کم اور کچھ تو نہیں کہ اس بڑے اجتماع میں سے 40 آدمی ایسا اٹھ کر کھڑا ہو جائے جو یہ کہے کہ ان 40 بچوں کا ہر سال محتمم صاحب 2000 روپیہ 5000 روپیہ 1 سال کا خرچہ ہم آپ کو ایک بچے کا خرچہ دیا کریں گے، تاکہ جو 40 بچے حسین حدیث بیٹھ کر دار حدیث میں پڑھیں ان کے معاملے میں آپ کو پریشانی نہ ہو، یہ ہمارے خرچے میں پڑھ کے جائیں گے، یہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہر جگہ بتانے کی چیز نہیں، میں اسی قاسم العلوم میں پڑھتا تھا، طالب العلمی کا زمانہ تھا، میرے والد بالکل ضعیف العمر غریب آدمی تھے، کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ میں کراچی جس وقت بنوری ٹاؤن پڑھتا تھا، حضرت شیخ بھی اس زمانے میں وہاں تھے، ان کی ابتدائی کتابیں تھی، وہاں ایک آدمی رحمت اللہ نامی تھا، عائشہ منزل کے قریب
ضعیف العمر بوڑھا تھا، اس نے مجھے کہا تم طالب العلم ہو، میں تمہاری خدمت کیا کروں گا۔ وہ 100 روپیہ مجھے مہینے کا دیتا تھا، اس دور کی بات ہے، اس میں سے 70 روپیہ میں اپنے والدین کی خدمت میں بھیجتا، 30 روپے پہ میں اپنا پورا مہینہ اوقات گزاری کیا کرتا تھا۔ میں جب قاسم العلوم پڑھنے کے لیے آیا، ہر مہینے پیسے مجھے یہاں بھیجتا تھا۔ آج وہ بوڑھا قبر میں سویا ہوا ہے، اللہ گواہ ہے، رات کو 3 بجے ہزاروں اور لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں۔ جب جلسے ختم ہوتے ہیں، دعا کا وقت آتا ہے جہاں میں اساتذہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، دوستوں کے لیے سوال کرتا ہوں، ساتھیوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ وہ بوڑھا رحمت اللہ مجھے یاد آتا ہے، اللہ میرے علم میں اس کا حصہ ہے، اس کو اس کی بہتر جزا عطا کر، اے اللہ اس کے درجات بلند کر۔ میں وثوق سے کہتا ہوں میرے ایک ایک جملے کا اجر و ثواب اس کے حصے میں لکھا جا رہا ہے۔ قاسم العلوم کے عظیم اجتماع میں محبوب رہبر و قائد کی موجودگی میں میں آپ سے صرف اتنا مطالبہ کرتا ہوں، اس بڑے اجتماع میں 40 آدمی اٹھے اللہ کی رضا کے لیے، اور میں ان کے لیے 3 دعائیں مانگتا ہوں۔ اے اللہ ان کو زندگی میں حج کعبۃ اللہ کرا، کہو آمین۔ اے اللہ موت کے وقت ایمان کی سعادت اور شہادت کے درجے کی موت نصیب کر، کہو آمین۔ اے اللہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے پیغمبر کی شفاعت کے ساتھ جنت نصیب کر۔ اللہ اس بھرے مجمع میں جس کے حق میں یہ 3 دعائیں تو قبول کرے اور 40 آدمیوں کو توفیق دے، اس درسگاہ کو ہر سال 5000 دینے کا وعدہ کر۔ سالانہ نعرہ تکبیر،